أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم مقام نافع قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق بہت ہی عمدہ یہ پوسٹ چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے الگ لحاظ سے نمونہ قرار دی گئی ہے، آئیڈیل بنا دی گئی ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر زندگی بسر کرتے ہوئے کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی ایسا کام جس کی ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہو، ہم وہ رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر سکتے ہیں، آپ کے طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں، آپ کے قول سے حاصل کر سکتے ہیں، آپ نے جو ہمیں فرامین بتلائے ہیں ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم اس کو دو طرح سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو نبوت سے قبل تھی، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو نبوت کے بعد تھی۔ چونکہ آج کی مجلس کا عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر، اور ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو نبوت سے قبل تھی وہ آپ نے بطور تاجر کس طرح گزاری، اور وہ زندگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد بطور تاجر گزاری وہ کس طرح گزاری۔ آپ کی تجارت کو سمجھنے کے لیے عرب کا کچھ تجارتی پس منظر ہم دیکھتے ہیں، اور جغرافیائی بھی ہم دیکھیں گے۔ آپ اس بات سے واقف ہیں کہ عرب کا علاقہ جو ہے بے آب و گیا علاقہ ہے، جہاں کھیتی باڑی کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ مشکل کیا، جو ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ہم فصل کاشت کرتے ہیں اور ہر طرح کا بیج ہم بو سکتے ہیں اس سرزمین پر، اس طرح کی کاشتکاری، اس طرح کی زراعت ہم عرب میں نہیں کر سکتے۔ تاریخ کا طالب علم اس بات کو جانتا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جنرل ضیاء الحق صاحب نے اپنے دور کے اندر پاکستان سے کئی ہزار ٹن مٹی لے کر عرب کے ہاں منتقل کی تھی، کہ وہ جو صحرائی علاقہ ہے وہاں سے مٹی کو کھود کر پاکستانی مٹی کو وہاں پر داخل کر دیا جائے، اور وہاں پر درخت ایسے لگائے جائیں جو سایہ دے سکیں ہمیں۔ سایہ دار درخت لگانے کے لیے جو مٹی استعمال کی گئی عرب کے اندر، اور خاص کر مکہ کے اندر، وہ یہاں سے پاکستان سے لے جائی گئی تھی۔ یعنی وہاں کی سرزمین جو ہے وہ ایسی سرزمین نہیں ہے کہ کوئی کھیتی اگائے، کوئی فصل اگا سکے، لوگ اس کے ذریعے زراعت کر سکیں، یعنی ایسا ممکن نہیں۔ اور آپ اس بات سے بھی واقف ہوں گے کہ عرب دنیا کے ایسے خطے میں موجود ہے جو بالکل وسط میں آتا ہے، درمیان میں، دنیا کے درمیان میں۔ چلے جائیں آپ دنیا عرب کی پرلی سائڈ، شمال والی سائڈ جو ہے وہاں پر آپ کو یورپ وغیرہ ملے گا، اور جنوب والی سائڈ یہاں کو آپ کو یمن، عمان اور ایشیائی بحر ہند یہ سب کچھ ملے گا۔ یعنی دنیا کے وسط کے اندر عرب موجود تھا، اور تجارتی ممالک جتنے بھی ہیں یہ عرب سے ہو کر جایا کرتے تھے۔ اگر کسی نے شام اپنی تجارت کے لیے جانا ہے تو وہ حجاز سے گزر کر جائے گا، اگر کسی نے اپنی تجارت کے لیے فلسطین جانا ہے تو اپنی گزرگاہ کس کو بنائے گا، وہ اپنی گزرگاہ اسی حجاز کو بنائے گا۔ اور اگر کسی نے فلسطین سے، شام سے ہند کی طرف اپنی تجارت لے کر آنی ہے تو وہ بھی عرب کا رستہ ہی استعمال کرے گا۔ یعنی آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ عرب جو ہے یہ تجارتی ممالک کا مقام اتصال ہے، یعنی تجارتی ممالک کو ملانے والی جگہ جو ہے یہ عرب کنٹری ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تجارت کے حوالے سے کنٹرول جو ہے وہ عرب کے پاس ہی ہے۔ تو لہٰذا اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عرب میں زیادہ تر لوگ جو ہے ان کا انحصار جو تھا وہ تجارت پر ہی تھا۔ وہاں کے باشندے جو ہیں وہ تجارت کا پیشہ ہی اختیار کرتے تھے۔ ان کے قافلے ایک جانب تو بحرہ ہند سے لے کر بحرہ روم تک جایا کرتے تھے، اور دوسری جانب ان کے عرب عمان سے لے کر، یمن سے لے کر شام اور فلسطین تک جایا کرتے تھے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موسم گرما میں وہ شام جو ٹھنڈا علاقہ ہے وہاں چلے جایا کرتے تھے، اور موسم سرما میں عمان اور یمن کی طرف جو گرم علاقہ ہے وہاں کی طرف چلے جایا کرتے تھے۔ اور یہ تجارت کرنے کے لیے پورا سال تجارت کرتے تھے، سال میں 2 مرتبہ جایا کرتے تھے۔ اور یہ لوگ، عرب کے لوگ، حجاز کے لوگ دوسرے لوگوں کی بنسبت زیادہ خوشحال اور آسودہ تھے، اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ خوشحال اور آسودہ جو یہ عرب کا قبیلہ قریش تھا۔ اس کی گواہی ہمیں قرآن مجید سے بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی عرب لوگ میں سے جو قریش قبیلہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی تھی کہ یہ اپنی تجارت جو ہے یہ سال کے اندر 2 مرتبہ، یعنی موسم ٹھنڈا ہے تب بھی یہ تجارت کرتے تھے، موسم گرم ہے تب بھی یہ تجارت کرتے تھے۔ ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی تھی۔ اب اسی قبیلے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنم لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو والد کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جو پرورش کی وہ ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا
جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لمحہ، ہر وقت، ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کی مدد اور نصرت کے لیے. اور وہ شام میں تجارت کرنے کی غرض سے جا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے کر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق تجارت کا، اور اس بات سے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی نہیں ہے، والدہ بھی نہیں ہے، اور رسول اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے اندر یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ وہ خود سے کام کر کے خود اپنا معاشی حالت بہتر کرنا چاہتے ہیں. کسی کے اوپر دباؤ ڈالنا، کسی کے اوپر انحصار کرنا، یہ انبیاء کا کام نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سب سے بہترین کمائی کے متعلق پوچھا گیا کہ اس دنیا میں روئے زمین میں سب سے بہترین کمائی کون سی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور، کہ آدمی اپنے ہاتھ سے جو کام کرتا ہے اس کے ذریعے جو انسان کی کمائی آتی ہے وہ کمائی انسان کی سب سے بہترین کمائی ہے. یعنی انسان اپنے ہاتھ سے جو کمائی کرے. اسی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے سفر پر نکلتے ہیں تجارت کی غرض سے. آپ نے یہ واقعہ سنا ہے کہ رستے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، بعض روایات میں تو آتا ہے کہ وہ عیسائی پادری تھا، اور بعض میں آتا ہے کہ وہ یہودی تھا. بہرحال یہودی ہو عیسائی ہو، اس نے کہا کہ یہ نوجوان جو ہے یہ کوئی عام نوجوان نہیں مجھے لگتا، اس کے اندر مجھے نبوت کی خصائص تمام کے تمام نظر آ رہے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس نوجوان کو اپنے ساتھ شام کے سفر پر نہ لے کے جائیں، مجھے ڈر ہے کہ یہودی ان کو قتل کر دیں گے. تو اس طرح سے یہ پہلی تجارتی جو قافلہ جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، رسے سے اس قافلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آ گئے. اس کے بعد بھی کئی لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی. ان میں سے ایک صائب بن قیس مخزومی، اس کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، اور ایسے ایماندار اور دیانتداری سے تجارت کی. یہی وہ پہلا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب بتا دیا تھا. یعنی صائب بن قیس مخزومی یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب بتا دیا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت اور دیانتداری، راستداری یہ لوگوں میں اتنی مشہور ہو گئی تھی کہ لوگ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سامان لے کر جائیں اور ہماری تجارت یہ خود کریں. یعنی جتنی دیانتداری اور جتنی راستداری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے، لوگوں کی یہ خواہش تھی. بلکہ بعض لوگ تو ایسے بھی تھے جو روایات میں ملتا ہے، ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ شام سے اپنے غلاموں کو اس غرض سے بھیجتے تھے کہ آپ نے اگر تجارتی مال کسی سے لینا ہے تو وہ فقط محمد بن عبداللہ شخص ہے جسے آپ نے تجارتی سامان لینا ہے اور لے کر واپس آ جانا ہے. اس کے پاس جو بھی تجارتی مال ہوگا آپ نے خرید کر واپس لے آنا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، امانت یہ صرف اپنے قبیلے میں مشہور نہیں تھی، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان تھے جو اپنے قبیلے تک محدود تھے، بلکہ کتنے ہی باہر کے لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، امانت وہ سن کر آ جایا کرتے تھے کہ ہم نے جو بھی سامان لینا ہے، جو بھی تجارت کرنی ہے، وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرنا ہے. اس میں میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا ہوں تاریخ میں جو ایک واقعہ نقل ہوا ہے کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں عرب کے ہاں ہر سال میلہ لگا کرتا تھا. اس میلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تجارتی سامان بھی لے کر گئے. تجارتی سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ 20 اونٹ تھے، اور ان 20 اونٹوں میں سے ایک اونٹ جو تھا وہ لنگڑا تھا، اس کا پاؤں جو وہ ٹھیک نہیں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غرض سے اس قافلے سے جو تجارتی قافلہ تھا، لوگ جہاں اپنا مال خریدنے کے لیے آیا کرتے تھے اور بیچنے کے لیے آیا کرتے تھے، وہاں سے کسی کام کی غرض سے نکل گئے اور اپنے غلام کو کہا کہ یہ 20 اونٹ ہیں، اس کی تجارت تم نے کرنی ہے، ان میں سے ایک جو اونٹ ہے اس کی ٹانگ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا تم نے اس کی آدھی قیمت وصول کرنی ہے، پوری قیمت وصول نہیں کرنی. اب غلام کو یہ بات یاد نہیں رہی یا کیا وجہ بنی، اس نے 20 کے 20 اونٹ فروخت کر دیے، اور اس 20 اونٹوں میں جو ایک اونٹ تھا اس کا اس نے نہیں بتایا کہ یہ اونٹ اس میں عیب ہے، لہٰذا اس کی آدھی قیمت ہے. تو اس نے پوری قیمت اس کی وصول کر لی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، دیکھا کہ مال فروخت ہو چکا ہے، پوچھا کتنے کا مال فروخت کیا ہے، بتایا یہ، فرمایا کہ کیا وہ جو اونٹ تھا اس کی تم نے آدھی قیمت لی یا پوری قیمت وصول کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یاد نہیں رہا، میں نے اس کی پوری قیمت وصول کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی وجہ سے کہ آپ نے اپنی اس چیز میں عیب کو بتلایا نہیں، اس عیب کو ظاہر نہیں کیا دوسرے بندے کے سامنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اور ایک دن کا سفر طے کر کے اس قافلے کو ڈھونڈنے نکلے اور ان سے جا ملے اور ان کو کہا کہ بھائی آپ نے یہ مال کہاں سے خریدا ہے؟ اس نے بتلایا کہ ہم نے مکہ کے فلان قبیلے سے ایک فلان بندہ ہے محمد بن عبداللہ، اس کے غلام سے یہ مال آپ نے خریدا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یار اس میں ایک اونٹ ہے جو لنگڑا ہے، جس کا پاؤں ٹھیک نہیں ہے، یہ بتلانا یاد نہیں رہا میرے غلام کو، لہٰذا یا تو وہ اپنی قیمت مجھ سے واپس لے لو اور وہ اونٹ مجھے تم دے دو، یا اس کی آدھی قیمت دے دو. یعنی اتنی دیانت داری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ ہم نے کوئی بھی چیز اگر کسی کو دینی ہو، کسی کو بیچنی ہو، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا عیب جو ہے وہ چھپایا جائے، کہیں عیب ظاہر نہ ہو جائے.
ظاہر ہو جائے گا اس کی قیمت کم ہو جائے گی، کوئی ہم سے اس مال کو خریدے گا نہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں قانون دیا، جو ضابطہ دیا، بہت ہی عمدہ ضابطہ دیا رسول اللہ. یعنی جس پہلو کے سے بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں ہمیں عجیب سی ایک لذت سی محسوس ہوتی ہے کہ ایسے قوانین جو معاشی طور پر بھی ہمارے لیے بہترین ہیں، معاشرتی طور پر بھی ہمارے لیے بہترین ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. ایک ایسا تاجر جو اپنی تجارت میں امانت کا خیال رکھتا ہے، دیانتداری کا خیال رکھتا ہے، صدق کا خیال رکھتا ہے، سچائی کا خیال رکھتا ہے. یعنی جو بھی چیز اس نے بیچنی ہے، جو بھی چیز اس نے خریدنی ہے، اس میں امانت داری کا خیال رکھتا ہے، دیانت کا خیال رکھتا ہے. ایسا تاجر جو اپنی تجارت میں ہمیشہ سچ بولتا ہو اور بتلاتا ہو یہ چیز میں نے اتنی کی خریدی ہے اور میں اتنی کی بیچوں گا، اتنا پروفٹ لوں گا، اگر آپ کو مناسب لگتا ہے تو آپ خرید لیں مجھ سے، اگر مناسب نہیں لگتا تو نہ خریدیں. مدینے کے صف اول کے تاجر کو آپ جانتے ہوں گے، عبد الرحمن بن عوف. مدینے میں کس حالت میں آئے ہیں کہ دشمنان مکہ نے، مشرکین مکہ نے جب ہجرت کر کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں آئے ہیں، انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے ان کی اولاد کو بھی چھین لیا، ان کی بیوی کو بھی چھین لیا. اور حتیٰ کہ جہاں تک کہ آپ تصور کیجئے کہ اتنی عداوت، اتنا بغض، اتنا حسد ان کو مسلمانوں سے ہوتا کہ انہوں نے کہا کہ تم نے جو لباس زیب تن کیا ہوا ہے یہ لباس بھی ہمارا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے یہ لباس بھی اتروا لیا اور ایک چادر صرف ان کو دی کہ آپ اس چادر کے ذریعے اپنے اظہار بند اس کو بنا لیجیے اور یہی آپ اپنے ساتھ لے کر جا سکتے. اور چند ان کے ہاتھوں میں پنیر کی، سمجھ لیں آپ جیسے ہم آج کل پنیر پنجیری بھی بناتے ہیں، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہی صرف ہے. اور مدینہ میں آ کر صرف اس کی تجارت کی ہے اور امانت کے ساتھ تجارت کی ہے اور کہا ہے یہ چیز ہے میرے پاس، یہ اتنی کی میں بیچوں گا، اس میں کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہیں، کوئی فریب نہیں، کوئی عیب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی صداقت کی وجہ سے، ان کی اس امانت داری اور دیانت داری کی وجہ سے کیا انعام فرمایا کہ وہ مدینہ کے صف اول کے تاجر بن گئے تھے. یعنی ان کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قافلے کا اونٹ ایک مدینہ میں ہوتا ہے تو ایک کہیں پتہ نہیں ان کا حد نکاح، ان کا دوسرا آخری اونٹ نظر ہی نہیں آتا تھا کہ اتنے لمبا ان کا تجارتی قافلہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. اور وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا، میں جو منافع لیتا ہوں وہ صرف اتنا ہے کہ میں اس اونٹ کو اسی قیمت پر فروخت کرتا ہوں جس قیمت پر میں نے خریدا ہوتا ہے، اور صرف جو اس کی لگام ہے، جو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میں نے رسا ڈالا ہوا ہے، اسی قیمت میں اضافی طور پر وصول کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی میں اتنی برکت عطا کر دی ہے کہ آج مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اتنا ہو گیا تھا کہ جب وہ فوت ہوئے ان کی بیویوں کے اندر ان کا سونا جو ہے وہ ہتھوڑیوں کے ساتھ توڑ کر تقسیم کیا گیا. یعنی اتنا ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو مال عطا کر دیا صرف کس وجہ سے؟ امانت اور دیانت کی وجہ سے. اور یہ امانت اور دیانت انہوں نے کس سے لی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ورنہ تو مشرکین مکہ کی تجارت کا حال آپ دیکھا کرتے ہیں کہ راج قبیلے کا ایک آدمی آ گیا ہے، آ کر اس نے ابو جہل سے سودے بازی کی ہے، اس کو اونٹ کیے ہیں، فروخت کیے ہیں، اور ابو جہل جو ہے وہ مکر گیا قیمت دینے سے. کہتے ہیں میں یہاں کا بڑا سردار ہوں قریش کا اور میرے اتنے بیٹے ہیں، میری چتراہٹ ہے، میرا یہ ہے، میں تمہیں پیسے نہیں دے سکتا، تم جس سے چاہو میرا پیسے نکلوا سکتے ہو نکلوا لو. یعنی قریش مکہ کا یہ حال تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قوانین دیے، ہمیں تجارتی اصول ہمیں بتلا دیے کہ آپ نے تجارت کیسے کرنی ہے، کس غرض سے کرنی ہے، اور تجارت کے اندر آپ نے کون کون سے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھنا ہے، تو ایسی تجارت اگر آپ کریں گے تو ایسی تجارت میں اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تجارتی اصول بتلائے ہیں ان میں سے ایک اصول بہت ہی پیارا اور بہت ہی، یعنی ایسا یہ اصول ہے کہ جس کے اندر انسان اگر اس اصول کو اپنا لے تو کبھی بھی وہ گھاٹا نہیں کھا سکتا، کبھی بھی اسے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کر سکتا. وہ اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا عطا کیا؟ لا يحل الصلف ولا بيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يزن. کہ آپ نے اگر کسی کو قرض دینا ہے تو قرض کے اوپر آپ نے اضافی رقم وصول نہیں کرنا. آپ کے لیے رقم قرض دے کر اضافی رقم وصول کرنا حلال ہی نہیں، لا يحل، یہ آپ کے لیے حلال ہی نہیں قرار دیا گیا. اور فرمایا ولا شرطان في بيع، ایک ہی پہ میں دو شرطیں لگا کر آپ بیع کر رہے ہیں اور پھر اس سے یہ آپ چاہتے ہیں کہ اس سے میں منافع کماؤں، یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں. اور فرمایا ولا ربح ما لم يزن، جس چیز کی خرابی کی ضمانت آپ نہیں دے سکتے کہ ہم ایک چیز خریدتے ہیں یا میں کوئی چیز بیچتا ہوں اور سامنے والا خریدنے والا مجھ سے یہ سوال کرے کہ اگر یہ چیز خراب نکلی تو کیا آپ واپس کریں گے؟ تو اگر میں یہ کہہ دوں کہ اگر یہ چیز صحیح یا خراب ہو، صحیح ہو یا آپ کی ہے یا آپ کی قسمت ہے، تو ایسی ہی تجارت کرنا بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے. ایسی تجارت بھی ہمارے لیے باعث عذاب بن سکتا ہے، باعث رحمت نہیں بن سکتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارتی اصول، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تجارتی اصول بتلایا. فرمایا کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی چیز بیچنی ہے تو اسے مہلت دیجیے، اسے اختیار دیجیے. جیسے ہم آج کل
گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ اس چیز کو اتنی دیر استعمال کریں، اگر اس کے اندر کوئی فالٹ آتا ہے، کوئی اس کے اندر خرابی آتی ہے تو آپ اس چیز کو واپس کر سکتے ہیں۔ یہ بہائی ہی اسلامی طریقہ ہے تجارت کرنے کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر ہم تجارت کریں گے تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ بنے گا۔ بلکہ مالکی فقیہ بھی ہیں محمد بن احمد الرحونی رحمہ اللہ، وہ اپنے استاد ابو محمد رحمہ اللہ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مراکش کے اندر میں نے بازار کے اندر ایک مختصر کو دیکھا کہ وہ لوگوں سے ہر ایک کی دکان پر جا رہا ہے اور اس سے سوال و جواب کر رہا ہے، اس سے پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ یہ چیز اتنے میں فروخت کریں گے تو آپ کو کتنا فائدہ ہوگا اور آپ کتنا فائدہ لے سکتے ہیں، اگر آپ سے کوئی ادھار یہ چیز لے کر جاتا ہے تو آپ اس سے کیا کریں گے۔ اور جو بندہ اسلامی طریقے کے مطابق بتلاتا ہے کہ یہ چیز میں نے اتنی کے لیے ہے اور اتنا پروفٹ رکھ کے میں اتنا آگے سیل کرتا ہوں، اگر کوئی ادھار مجھ سے لے لیتا ہے تو میں اس سے کوئی اضافی چارج نہیں کرتا، میں اس سے کوئی اضافی رقم وصول نہیں کرتا، بلکہ اسی قیمت پر دیتا ہوں جس قیمت پر میں ایک اس بندے کو جو مجھے نقد دیتا ہے اسی قیمت پر دیتا ہوں۔ تو کہتے وہ ہر دکاندار سے پوچھتا جا رہا، اور جس دکاندار کو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر سودی کام آ رہا ہے، سودی چیز آ رہی ہے اور یہ کام جو ہے یہ سودی کاروبار کر رہا ہے، سود پر چیزیں بیچ رہا ہے، تو فوری طور پر اس کی دکان کو سیل کر دیتے، اس کی دکان کو بند کر دیتے۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سرور جو قواعد ثوابت لیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے لا یبیع فی سوقنا الا من تفقہ فی الدین، کہ ہمارے بازاروں میں جو کوئی بھی خرید و فروخت کے لیے آئے گا وہ ہمارے بازاروں میں تب تک داخل نہ ہو جب تک وہ دین کی سمجھ نہ حاصل کر لے۔ دین کے بتلائے ہوئے طریقے جو ہیں، دین کے بتلائے ہوئے جو اسلوب ہیں، وہ جتنی دیر تک یاد نہ کر لے، ان کو ازبر نہ کر لے، اس وقت تک ہمارے بازاروں میں داخل نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو بتلاتا ہوں، بڑی ہی جامع حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معاشر المہاجرین، ہے مہاجرین کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن اعوذ باللہ ان تدرکون، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان 5 چیزوں میں مبتلا نہ کر دے۔ وہ 5 چیزیں کیا؟ پہلی چیز لن تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا۔ کہ پہلی چیز وہ ہے کہ اگر کسی قوم میں فحاشی، بدکاری، عریانی، بے حیائی عام ہو جاتی ہے، وہ اس کو اعلانیہ طور پر کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی جس طرح آج ہمارے معاشرے کے اندر باقاعدہ طور پر ایسے جو اڈے ہیں ان کو لائسنس جاری کیا گیا ہے، یعنی ان کو اعلانیہ طور پر اجازت دی گئی ہے کہ آپ یہ بے حیائی کے کام کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جب یہ کسی قوم میں عام ہو جایا کرتی ہے، اعلانیہ اس کو کرنے لگ جاتے ہیں، قد فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر طاعون کی وبا نازل فرما دیتے ہیں، طاعون کی وبا اللہ تعالیٰ ان پہ ڈال دیتے ہیں، اور ایسی ایسی بیماری اللہ تعالیٰ ان قوم میں لگا دیتے ہیں، والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، کہ وہ بیماری، اس بیماری کا نام کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی قوم میں فحاشی، بدکاری عام ہو جایا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں طاعون کی وبا نازل کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماریاں نازل کرتے ہیں اس سے پہلے اس بیماری کا نام ان کے بڑوں نے سنا ہی نہیں ہوتا۔ یعنی آج ہم دیکھیں کہ کووڈ-19 کے بعد اس سے پہلے کیا کسی نے اس کا تصور کیا تھا؟ کیا کسی نے اپنے ذہن میں یہ چیز لائی تھی کہ ایسی وبا بھی آ سکتی ہے؟ یعنی کرونا کا کسی نے تصور بھی کیا ہو، یا ڈینگی آیا، ڈینگی سے پہلے کسی نے اس کا تصور کیا ہو، کینسر کی بھی وبا ہم میں آ گئی، شوگر کی وبا ہم میں آ گئی، یعنی ایسی ایسی بیماریاں ہم میں آ گئی ہیں کہ ہمارے بڑوں نے ان کا نام تک نہیں سنا ہوتا۔ اور دوسری چیز جو ہمارے موضوع کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، جو اسلامی تجارت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِ، کہ جب بھی کوئی قوم اپنے ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاتی ہے، کہ اگر اس نے کوئی چیز خریدنی ہے تو وہ زیادہ ناپ لے کر خریدتی ہے، اور جب کسی قوم نے کوئی چیز بیچنی ہوتی ہے تو کم تول پر وہ بیچ دیتی ہے۔ ایسی اگر کوئی قوم ہے اُخِذُوا بِالسِّنِينَ، اللہ تعالیٰ اس قوم میں قحط نازل کر دیتے ہیں، قحط کی وبا اللہ تعالیٰ اس قوم میں ڈال دیتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو سیلاب آیا اس کے نتیجے میں جو قحط نازل ہوا ہے ہم پر، کہ جتنے بھی علاقے جنہوں نے مالوں کو ذخیرہ کیا ہوا تھا وہ ان کے پورے کے پورے گودام جو اللہ تعالیٰ نے پانی کی نظر کر دی، یعنی وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، اللہ تعالیٰ ان میں قحط ڈال دیتا ہے، وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ، اور اللہ تعالیٰ ان میں بدحالی، بے معاشی، اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یعنی جو قوم بھی ناپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ آج بس ہم تصور کرتے جائیں، ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کو لیتے جائیں، اپنے قوم، ملک، ملت کو لیتے جائیں، کہ ہمیں جو اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے تجارتی اصول دیا کہ تجارت کے وقت ناپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ آپ آج کل بالکل پیٹرول پمپ میں آپ پیٹرول ڈلوانے چلے جائیں، ان کے ناپ ہی مکمل نہیں ہوتے، آپ ایسی ویڈیو، ہزارہ ویڈیو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ان کا ناپ ہی مکمل نہیں ہوتا۔
یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے تجارتی اصول پر نہیں چل رہے تو ہم میں معاشی بدامنی بھی موجود ہے، ہماری معیشت جو تباہی کے اندر جا رہی ہے، اور آخری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی باتول کی کمی کے نتیجے میں جو ظاہر ہوتی ہے، فرمایا وجور السلطان علیہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ پر ایسے حکمران نازل کر دے گا جو ظالم ہوں گے، ظالم حکمران اللہ تعالیٰ ہم پہ ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ ہمارے ناپ تول میں کمی۔ ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بادشاہ ایسے ہے، حکمران ایسے ہیں، حکمرانوں کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، کیا ہم اپنی نجی زندگی کے اندر، اپنے گھریلو زندگی کے اندر بھی کیا اس اصول پر چل رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں، جو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اصول دیے ہیں؟ اگر ہم اس پر نہیں چل رہے تو یقیناً ہے کہ ہم پر اللہ رب العزت کا عذاب ہے، اور اس عذاب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظالم حکمران عطا کر دیے۔ یہ ہماری بنیادی چیز۔ بلکہ اسی حدیث کے آخر میں ایک اور بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، کہ جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کے عہد کو توڑ دیتے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے جو قرآن اور احادیث میں ارشادات ہیں تو اس سے قطع تعلقی کر دیتے ہو، اس کو نظر انداز کر دیتے ہو، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ من غیرہم، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر، آپ پر کسی غیر کو، آپ کے دشمن کو آپ پر مسلط کر دیں گے، آپ پر حکمرانی کرنے والے آپ کے دشمن ہوں گے، اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے عہد کو نوال کر دیا، اللہ اور اللہ کے رسول کے عہد کو توڑ دیا۔ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، تو وہ جو ہمارے دشمن حکمران ہم پر آئیں گے، ہم پر حکمرانی کریں گے، وہ پھر ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے مال سے، جو یہ بر صغیر ہے ہمارا، جس کو سونے کی چڑیا بھی کہا جاتا ہے، پھر اس سے وہ اپنا ذخیرہ، جو بھی یہاں پہ اب یہ ایسی سرزمین ہے جہاں پر تیل بھی موجود ہے، جہاں پر کوئلہ بھی موجود ہے، جہاں پہ ہیرو جواہرات بھی موجود ہے، جہاں پر گیس بھی موجود ہے، لیکن پاکستان پھر بھی تیل کسی سے خرید رہا ہے، پاکستان پھر بھی گیس کسی سے خرید رہا ہے، پاکستان پھر بھی کوئلہ جو ہے وہ باہر کی کمپنیاں نکلوا رہی ہے، ہیرو جواہرات بھی وہ باہر کی کمپنیاں نکال رہی ہے۔ یعنی یہ کس نتیجے میں ہو رہا ہے؟ لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے عہد کو، ان کے فرامین کو، ان کے ارشادات کو جو انہوں نے ہمیں دیے تھے، ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ چند مختصر سی مجلس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت اور چند جو تجارتی اصول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے تھے، یہ تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے حوالے سے بھی، اسی تجارت کے نتیجے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ یہی یہ تجارت کی وجہ تھی، صادق اور امین کی امانت کی وجہ تھی کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کہنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ آج کے بعد میرا جتنا بھی مال ہے، میری جان ہے، یہ آپ کے لیے قربان ہے، اپنا سارا مال، اپنی ساری جائیداد، اپنی ساری وراثت آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ مکہ کی شہزادی، مکہ کی جو سردار قبیلے کی عورت، اتنی مالدار، اور اللہ کی راہ میں اتنا مال خرچ کیا کہ وہ خاص سے قبل درخت کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئی، چمڑے کو چلوانے پر مجبور ہو گئی، جب شب ابی طالب میں یہ پابندی سلاسل تھی۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے ایک شہزادی ہو، اچھا کھانا اس کو ملنے والا ہو، اچھی کوالٹی کی چیز وہ کھانے والی ہو، تو جب وہ ایسی چیز استعمال کرے جو کچھ ناقص ہو، جس کی وجہ سے کچھ خرابیاں بھی آ سکتی، تو یہ وجہ ان کی سبب بنی جس کی وجہ سے ان کی وفات بھی ہوئی۔ یعنی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں جب آئیے اپنا سب کچھ، اپنا سارا مال انہوں نے اللہ کے رستے میں دے دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کی غرض سے آپ کو صادق اور امین جان کر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مکہ کے سردار شادی کا پیغام بھیجتے تھے، لیکن صرف اس وجہ سے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے، نہیں دیکھا کہ آپ کے والدین موجود نہیں ہیں اس دنیا میں، نہیں دیکھا کہ آپ کی مالی حالات کیسے ہیں، نہیں دیکھا کہ آپ کی تجارتی صورتحال کیسے، صرف یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صداقت ہے، امانت ہے، دیانتداری ہے، راستداری ہے، تو اس نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فدا ہو گئی، اپنے مال جان پر سب کچھ آپ پر قربان کر دیا۔ آج بھی ہم بھی اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلیں تو دنیا کے اندر ہماری جو ایک کیفیت بنی ہوئی ہے غلامی کی زندگی جو ہمارے اندر آئی ہوئی ہے، ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ واحد طریقہ ہے کہ اللہ کے طریقے پر چل کر ہی ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اسلامی طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔